السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آخری سانس پارٹ 8 بائی آیت نور، اور یہ اس سٹوری کا لاسٹ پارٹ ہوگا۔ وہ پورا دن اس نے در در کی خاک چھانی تھی، لیکن سکون کہیں بھی میسر نہ تھا۔ خیزران نے صحیح کہا تھا، سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پہلے اس نے صرف یہ سنا تھا کہ ہائیکا کا ریپ ہوا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس نے ہائیکا کی لاش دیکھی تھی، لیکن اس پر گزری قیامت نہیں دیکھی تھی۔ وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزری تھی، ہیثم نے وہ سب دیکھا نہیں تھا، لیکن سن کر ہی اسے اتنا غصہ آیا تھا کہ 22 سال تک وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اور آج جب اس نے ہائیکا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، تب سے وہ تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا۔ ان وحشی درندوں کے سامنے مزاحمت کرتے وقت اس کے چہرے پر جو ڈر، خوف اور وحشت تھی، وہ ہیثم کو کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ خود کو نوچ رہا تھا کہ کیوں اس دن وہ ہائیکا سے غافل ہوا، ہائیکا کے کہنے پر بھی کیوں؟ اگر اس دن وہ ہائیکا کے کہنے پر بھی اس کی دنیا سے نہ جاتا تو شاید ہائیکا کے لیے کچھ کر پاتا، شاید اسے بچا لیتا۔ یوں ہی ویرانوں میں، ریتیلے میدانوں میں تنہا بھٹکتے بھٹکتے جب اس نے ان سوچوں سے پیچھا چھڑانا چاہا تو نگاہوں کے سامنے زینی کا چہرہ سمایا۔ اس کے دل میں بہت سے پچھتاووں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ آج پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کو اپنے انتقام اور ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اذیت جب حد سے بڑھنے لگی تو اس نے انسانی دنیا کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خیزران، جزیان اور حابل اس کے منتظر ہوں گے، لیکن وہ فی الحال کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے نگاہیں ملانے کی سکت نہ تھی اس میں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ہاسپٹل کے اس کمرے میں تھا جہاں زینی کا نیم جان وجود پڑا تھا۔ اسے اس حال تک اس نے پہنچانے والا بھی وہ خود تھا۔ ہیثم کو یاد آیا وہ بھی تو کتنی خوش باش تھی، اپنے والدین اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ، کتنی خوبصورت زندہ دل لڑکی تھی، لیکن جب سے ہیثم نے اس پر اپنے اثرات ظاہر کیے اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، اور اب اس کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ آنکھوں تلے گہرے حلقے تھے، چہرے پر اب بھی کھروچنے اور نوچے جانے کے زخموں کے نشانات تھے، اور یہ وہی زخم تھے جو آخری بار زینی کے وجود پر مکمل قبضہ کرتے ہوئے ہیثم نے فقط اسد صاحب اور ان کی فیملی کو تکلیف پہنچانے کے لیے زینی کو دیے تھے۔ ہیثم اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کے چہرے اور وجود پر پڑے ان دھبوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بدنما دھبے بھی تو ہیثم کی وجہ سے ہی اس کے وجود پر نمودار ہو رہے تھے۔ زینی کو کوما میں جانے سے پہلے ہیثم طیش کے عالم میں اس کے خون میں سرایت کر گیا تھا، تبھی اس کے دور جانے پر بھی اس کے اثرات زینی کے وجود سے ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ اثرات تب تک ختم نہیں ہو سکتے تھے جب تک ہیثم زندہ تھا، اور اب بھی ویسے ہی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھی، ہوش و حواس سے بیگانہ، زندہ لاش کی مانند۔ ہیثم کا زہر زینی کے خون میں شامل ہوتا اس کی نس نس میں اتر چکا تھا، تبھی اس کی جلد پر دھبے نمودار ہو رہے تھے، اور ٹھیک 4 دن بعد یہ زہر اس کے سارے وجود میں پھیلتا، اس کے جسم کو بے جان کر دیتا۔ بظاہر زینی کوما میں تھی، لیکن اصل میں اس کا زہر آلود ہوتا جسم کس قدر اذیت سے گزر رہا تھا یہ صرف ہیثم جانتا تھا۔ یہی تو ہیثم چاہتا تھا نا، اسے مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر آج وہ اتنا دکھی کیوں تھا؟ پچھتاوے رہ رہ کر اسے ڈس رہے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ پچھتاوے کی جس آگ میں وہ پچھلے کئی برسوں سے جل رہا تھا، اس آگ میں وہ ایک بے گناہ لڑکی اور اس کے پورے خاندان کو گھسیٹ لایا تھا۔ اتنا بے حس بے رحم کیسے ہو گیا تھا وہ؟ انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن کیا اس میں اور عمیر جیسے انسانوں میں کوئی فرق تھا؟ جو کچھ عمیر اور اس کے دوستوں نے کیا، وہی سب کچھ وہ بھی کر رہا تھا زینی کے ساتھ۔ پھر کیسے وہ خود کو درست کہہ سکتا تھا؟ اور کیا روز محشر وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے گا ان اعمال کے ساتھ؟ ہیثم نے سختی سے آنکھیں میچی، اس کے لیے زینی کے وجود کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر اس کی یہ حالت تھی تو زینی کے والدین کی، اس کے بہن بھائی کے لیے اذیت کا کیا عالم ہوگا؟ ہیثم کو خود سے نفرت ہوئی، بے پناہ نفرت۔ اگلے چند لمحوں میں ہی اس نے کوئی حتمی فیصلہ کرتے ہوئے سر اٹھایا، پھر زینی کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے زینی کے چہرے میں ہائیکا کی جھلک دکھائی دی تھی، لیکن یہ بس ایک پل کی بات تھی، صرف 2 دن کی بات ہے زینب، 2 دن کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس اذیت سے چھٹکارا پالو گی۔ ہیثم دھیمی سی آواز میں زینی سے مخاطب تھا، فیصلہ کٹھن تھا لیکن ابھی کرنا ناگزیر تھا۔
اس کی فنا کے ساتھ ہی زینی کی بقا جڑی تھی۔ وہ فیصلہ تو کر چکا تھا، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اسے چند ضروری کام نپٹانے تھے۔ 9 جنوری میں فقط 4 دن باقی تھے اور اسے 9 جنوری سے پہلے ہائیکا کے مجرموں کو ان کی منطقی انجام تک پہنچانا تھا۔ اب کیا سوچا ہے تم نے ہیثم؟ خیزران نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیثم سے سوال کیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی ان کے پاس آیا تھا اور ان سے اکیلے میں ملنے کی خواہش کی تھی۔ پچھتاوا ہے جو کسی پل چین نہیں لینے دے رہا، شرمندگی ہے جو کسی سے نگاہیں ملانے نہیں دے گی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے، میں غلط تھا، مجرم مرصد نہیں کوئی اور ہے، اور میں ناحق ان بے گناہوں کو سزا دیتا رہا۔ ہیثم کا لہجہ شکست خوردہ سا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم وقت پر ہی سچائی جان گئے۔ خیزران کا لہجہ مطمئن سا تھا۔ ان کی بات پر ہیثم کے لبوں پر بے بسی بھری مسکراہٹ تھی۔ وقت پر ہی تو نہیں جان پایا خیزران، سچائی اس وقت میرے سامنے آئی جب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ہیثم کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ خیزران اس کے انداز پر چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہ جانے کیوں خیزران کو بہت سے خدشات لاحق ہوئے تھے۔ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھے تم ہیثم؟ مطلب یہ کہ اب واپسی کا ایک ہی راستہ ہے، زینی کی زندگی اور میری موت، یا میری زندگی اور زینی کی موت۔ ہیثم نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہیثم؟ خیزران شاک سے تھے۔ وہ ہیثم کی بات سمجھ چکے تھے، لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیثم یہ بیوقوفی کر چکا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں خیزران، اس دن جب میں نے ان لوگوں پر اپنی شناخت اور اپنا مقصد ظاہر کیا، تب انہوں نے مجھے زینی سے دور رکھنے کے لیے اپنے گھر پر کچھ خاص عمل کیے۔ وہ لوگ زینی کو مجھ سے چھٹکارا دلانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور بس یہی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ انتقام کی آگ میں اندھا ہو رہا تھا میں۔ خود اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تبھی رضا افندی کا روپ دھار کر زینی کو باہر بلوایا، اور تب میں تیش کے عالم میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے خون میں سرایت کر گیا۔ ہیثم نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ خیزران پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ تو اب بہت دیر بعد خیزران کے لبوں سے سرسراتے ہوئے سے 2 الفاظ نکلے۔ ہیثم کے لبوں پر مسکراہٹ جھلکی، بہت عجیب سی مسکراہٹ، جس سے وہ اپنی بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ اب کیا؟ وہ لڑکی بے گناہ ہے تو ظاہر ہے سچائی سامنے آ جانے کے بعد میں اسے سزا تو نہیں دے سکتا۔ اسے زندہ رہنا ہے اپنے والدین کے لیے۔ اس کی تکلیفیں ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے خیزران، لیکن اس سے پہلے مجھے 1-2 ضروری کام کرنے ہیں۔ کیشیا کے اصل مجرموں کو ان کی منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور زینی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مداوع کرنا ہے۔ 2 دن چاہیے مجھے اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں زینی کے وجود کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ 8 جنوری کی رات میں اپنے فنا کا سفر کروں گا، اور زینی اپنی بقا کا۔ ہیثم کا لہجہ اٹل تھا۔ لیکن ہیثم، یہ سب کیا حابل کو علم ہے اس سب کا؟ کیا وہ تمہیں اجازت دیں گے؟ میں جانتا ہوں وہ کتنے بھی نیک دل کیوں نہ ہوں، کبھی اپنے بیٹے کو موت کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ خیزران الجھے سے بول رہے تھے۔ ہیثم نے ان کی بات پر سر اٹھایا۔ نہیں، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں انہیں کچھ بتاؤں گا، نہ آپ۔ یہ حقیقت صرف آپ کو معلوم ہے اور آپ تک ہی رہنی چاہیے، اسی لیے آپ سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی میں نے۔ جزیان اور حابل 8 جنوری تک اس بات سے لا علم رہیں گے۔ میں انہیں آخری ملاقات کے وقت سب بتا دوں گا، تب تک آپ انہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ ہیثم نے گویا التجا کی تھی۔ لیکن ہیثم، تم ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو وہ آسان نہیں ہے۔ خیزران نے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں خیزران، اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، تو وہ کیوں تکلیف سہے؟ میرے کیے کی سزا کیوں وہ بھگتے؟ اپنی غلطی کی وجہ سے میں اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ جب غلطی میں نے کی ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے نا؟ ہیثم اذیت بھری مسکراہٹ سے بولا تھا۔ خیزران بے بسی سے اسے بھی دیکھے گیا۔ جو فیصلہ ہیثم کر چکا تھا وہ سب کرنا بہت ہمت کا کام تھا، لیکن انہیں فخر بھی محسوس ہوا تھا کہ ہیثم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں اب جا رہا ہوں خیزران، جزیان کو فقط اتنا بتا دیجیے گا کہ میں نے زینی کے وجود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ 2 دن بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی، لیکن میری صرف ایک خواہش ہے، زینی 9 جنوری کے دن ہی صحت یاب ہو کر راج ولا جائے۔ 2 دن بعد میں آؤں گا آپ سب سے آخری ملاقات کے لیے، تب تک خدا حافظ۔ ہیثم کہتے ہوئے پلک جھپکتے میں وہاں سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ خیزران نم آنکھیں لیے اس جگہ کو دیکھے گیا جہاں کچھ دیر قبل موجود تھا۔ وہ
صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب نیند میں ڈوبی زویا کو احساس ہوا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے قدموں تلے زمین کی موجودگی محسوس ہوئی۔ زویا نے آنکھیں کھولی تو مبہوت سی ہو کر رہ گئی۔ سامنے کا منظر انتہائی مسحور کن تھا۔ ہلکی نیلی روشنی چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بلند و بالا پہاڑ برف کی سفید روئی جیسے گالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ آسمان سے اب برف باری ہو رہی تھی۔ موسم بالکل صاف تھا، البتہ آسمان پر تارے معمول سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کا بڑا سا سفید اور روشن تھال بھی ان ستاروں کے درمیان جگمگا رہا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان اس میدان میں ایک سڑک تھی جس پر زویا کھڑی تھی۔ اس نیم اندھیرے منظر میں سڑک یوں جگمگ کر رہی تھی گویا اس سڑک پر لائٹنگ کی ہو۔ زویا ابھی حیران پریشان سے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب ایک جانب سے دھواں سا اس کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور اگلے ہی پل وہ دھواں مجسم روپ اختیار کر گیا۔ جزیان، آپ؟ زویا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اس بار وہ ایک جن ذات کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرائی نہیں تھی، خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جزیان کا لہجہ نرم تھا جبکہ لبوں پر مشفقانہ مسکراہٹ تھی۔ کیسی خوشخبری؟ زویا نے تجسس سے ان کی جانب دیکھا۔ زینی کی صحتیابی کی خوشخبری۔ ہم نے ہیشم سے بات کی ہے، وہ سچ جان چکا ہے کہ ہائیکا کا قاتل مرصد نہیں ہے، اسی لیے اب وہ زینی کے وجود کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ 2 دن کے بعد 8 جنوری کی رات کو زینی کے وجود پر سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ 8 جنوری کے دن ڈاکٹرز بھی زینی کو نارمل قرار دے دیں گے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اب تم لوگ راج ولا میں رہ سکتے ہو، وہاں اب کوئی تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن ہیشم کی خواہش ہے کہ ہاسپٹل سے تم لوگ زینی کو راج ولا 9 جنوری کو ہی لے کر جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ ہیشم کی اس خواہش کا مان رکھو۔ جزیان کی بات پر زویا کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ بہت بہت شکریہ جزیان کہ آپ نے ہماری مدد کی، ورنہ ہم تو اب امید ہی چھوڑ چکے تھے۔ مجھے بے صبری سے 8 جنوری کا انتظار ہے، اور اگر ہیشم نے میری بہن کی جان بخشنے کے بدلے یہ چھوٹی سی خواہش کی ہے تو ہم ان کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ زویا کی آنکھیں خوشی کے مارے چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ وہ جلد از جلد یہ خبر اپنے والدین اور رضا افندی کو سنانا چاہتی تھی۔ بالآخر اتنے عرصے کے بعد ان کی تمام تکلیف، تمام پریشانیاں ختم ہونے جا رہی تھیں۔ خوش رہو، خدا حافظ، جزیان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا اور پھر غائب ہو گئے۔ زویا کی گہری نیند ٹوٹی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ اسی کمرے میں موجود تھی جو انہیں حامد علی کے گھر میں رہنے کو ملا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر اماں اور احمر بھی سو رہے تھے۔ زویا حیرت کے عالم میں اپنے خواب کے بارے میں سوچے گئی۔ کیا وہ فقط ایک خواب تھا یا سچ؟ کیا واقعی جزیان اسے اطلاع دینے آئے تھے زینی کی صحتیابی کی، یا یہ بس زویا کے دماغ کا خلل تھا؟ وہ حیران پریشان سی سوچ رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گہری سانسیں لینے کے بعد وہ اٹھی۔ فجر کا وقت تھا، اس کا ارادہ وضو کرنے کا تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ دوپٹہ اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنے عکس پر نگاہ پڑی تو وہ ٹھٹک سی گئی، قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ زور زور سے آنکھیں مسلتے ہوئے آئینے کے قریب ہوئی، پھر بے یقینی سے ہاتھ اپنے سر پر رکھا جہاں برف کی سفید روئی جیسے گالے چپکے ہوئے تھے۔ تو کیا وہ خواب نہیں تھا؟ جزیان سچ میں اس کے سامنے آئے تھے، اور وہ خوبصورت جگہ وہ خواب نہیں تھی بلکہ زویا حقیقت میں اس جگہ گئی تھی۔ وہ سرخوشی کے عالم میں خود اپنے وجود کو تکے گئی، پھر فوراً واش روم کی جانب بڑھی تاکہ اس پاک پروردگار کے سامنے گر کر سجدہ شکر ادا کر سکے۔ اسے نماز ادا کرنے کے بعد جلد از جلد یہ خوشخبری باقی سب کو بھی دینی تھی۔ غموں کا اندھیرا چھٹنے کو تھا، سکون اور خوشیوں کے دن پھر سے آنے والے تھے، اور یہی بات زویا کے دل کو پرسکون کر گئی تھی۔ 7 جنوری کی رات تھی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب وہ چاروں اس ریڈ لائٹ ایریا سے نکلتے دکھائی دیے۔ دنیا کی نظر میں وہ شوبز کے 4 جانے مانے اور عزت دار نام تھے، لیکن رات کی سیاہی میں وہ کن کن گناہوں میں ملوث تھے یہ بس وہ جانتے تھے یا ان کا خدا۔ ان کے فینس اس بات سے بے خبر تھے کہ جنہیں وہ پرستش کی حد تک چاہتے ہیں وہ در حقیقت کس قدر غلیظ اور دوغلے انسان ہے۔ آج کی رات اس ریڈ لائٹ ایریا میں طوائفوں کے ساتھ رنگین کرنے کے بعد اب وہ لوگ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے تاکہ اپنے گھروں کو جا سکے اور دنیا ان کے چہروں پر پڑے اس نقاب کے پیچھے چھپا ان کا اصل چہرہ نہ دیکھ سکے۔ لیکن وہ چاروں اس بات سے بے خبر تھے کہ آج کی رات ان کی درندگی کی آخری رات تھی، کیونکہ وہ چاروں اب ہیشم کی نظروں میں آ چکے تھے۔ واہ، آج تو مزہ آ گیا۔ زلیخا بائی جو نیا پیس لائی ہے بڑا یونیک تھا، اس کے ساتھ رات گزار کر تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ عمیر نشے میں دھت اب ان تینوں کو
تینوں کو کوٹھے پر آنے والی اس نئی لڑکی کے ساتھ گزری رات کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ سب بھی بڑی دلچسپی سے اس کی واہیات اور گھٹیا باتیں سنتے رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ چاروں ایک ہی گاڑی میں موجود تھے۔ حارث گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عمیر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر ماجد اور امجد بیٹھے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھے پر گزاری گئی رات کا نشہ اب تک ان کے چہروں اور آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی لیکن حرکتیں اب بھی ویسی ہی تھیں، گھٹیا اور غلیظ۔ یوں ہی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک چیک پوسٹ پر انہیں روکا گیا۔ اس وقت اتنا رش نہیں تھا لیکن ان کے نشے میں ہونے کی وجہ سے گاڑی ادھر ادھر ڈول رہی تھی، شاید تبھی ان کی گاڑی روکی گئی تھی۔ کون ہیں آپ لوگ؟ نشہ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں؟ نیچے اتریے۔ یونیفارم میں ملبوس ایک شخص کھڑکی پر جھکا تھا۔ اوئے، تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں روکنے کی؟ عمیر تو لڑکھڑاتے لہجے میں کہتا گاڑی سے نکلا۔ اس پولیس یونیفارم میں ملبوس شخص کی نگاہ عمیر پر پڑی تو وہ چونکا۔ ارے سر، آپ! وہ حیران ہوا۔ عمیر کو اس نے کئی بار ٹی وی اسکرین پر دیکھا تھا۔ وہ سیلیبریٹی تھا اور ایک عام پولیس والے میں کسی سیلیبریٹی کو روکنے کی مجال کہاں تھی؟ سوری سر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اب شرمندہ سا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ عمیر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی دی۔ دیکھا، یہ ہوتی ہے پاور! وہ مسرور سا اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا۔ چل ہٹ پیچھے! وہ اس پولیس مین سے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے ہی پل ان کی گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ حارث نے کوئی سانگ پلے کر دیا تھا۔ سانگ بھی ان کی سوچوں جیسا گھٹیا ترین تھا۔ یار، ویسے جب سے میں شوبز میں آیا ہوں گردن اکڑا کر چلتا ہوں، کسی کی مجال نہیں اونچی آواز میں مجھ سے بات کرنے کی۔ لوگوں کو یوں جھک جھک کر سلام کرتے دیکھتا ہوں تو میری گردن خود بخود تن جاتی ہے۔ عمیر اب گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ ہاں بھائی، تمہارے پیچھے پیچھے ہمارا بھی کام بن گیا۔ دنیا اب ہمیں بھی پہچاننے لگی ہے۔ جو چاہتے ہیں منٹوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ مجھے تو سب سے بڑا فائدہ یہی لگتا ہے کہ جب دل چاہتا ہے ایک سے ایک خوبصورت حسینہ ہمارے قدموں میں ہوتی ہے۔ امجد کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ میرے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے، عمیر گنگنایا۔ لیکن ایک بات ہے عمیر، 20-22 سال پہلے جو لڑکی راج ولا میں ملی تھی ہمیں، جسے تمہارے انتقام کے لیے ہم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس لڑکی میں بات ہی کچھ اور تھی۔ حارث کو نہ جانے کیوں اس وقت ہائیکا کی یاد آئی تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو تم، وہ واقعی ون اینڈ اونلی پیس تھی۔ اس کے بعد دل کو کسی اور نے اس انداز میں چھوا ہی نہیں۔ عمیر کی نگاہوں میں ہائیکا کا سراپا لہرایا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ ان سب کا موضوع گفتگو اب ہائیکا بن چکی تھی۔ اس سیاہ تار کول پر برق رفتاری سے بھاگتی ان کی گاڑی اب ایک ویران سی سڑک سے گزر رہی تھی جس کے دونوں اطراف میں گھنے درخت تھے۔ وہ سب مگن سے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی گاڑی کی ونڈو اسکرین پر ایک کافی بڑے سائز کا پرندہ آ ٹکرایا۔ سامنے کا منظر مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ حارث کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ گاڑی توازن کھونے لگی تھی۔ حارث بمشکل اسٹیئرنگ ادھر ادھر گھماتا گاڑی سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ باقی تینوں بھی حیران پریشان سے ادھر سے ادھر لڑک رہے تھے۔ پرندہ ابھی تک ونڈو اسکرین سے چپکا ہوا تھا۔ تبھی انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ گاڑی کس جانب جا رہی ہے۔ حارث نے بریک دبانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ گاڑی کسی انجان سمت کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر بھی اب حارث کا قابو نہیں رہا تھا۔ حارث، کیا کر رہے ہو یار؟ بریک لگاؤ گاڑی کو! عمیر چیخا تھا۔ لگا تو رہا ہوں، بریکس کام ہی نہیں کر رہے۔ حارث کی بدحواس سی آواز سنائی دی۔ چند منٹ بعد گاڑی خود بخود ہچکولے کھاتی ہوئی بند ہو گئی۔ تھینک گاڈ! عمیر کے لبوں سے بے ساختہ برآمد ہوا۔ تم دونوں ٹھیک ہو ماجد؟ عمیر پیچھے کی جانب دیکھنے لگا لیکن پھر ٹھٹکا کیونکہ پچھلی سیٹوں پر نہ تو امجد موجود تھا اور نہ ہی ماجد۔ یہ دونوں کہاں گئے؟ عمیر ہڑبڑایا۔ حارث نے بھی مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کے دروازے بند تھے، کھڑکیوں کے شیشے چڑھے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں ہی غائب تھے۔ امجد، ماجد! عمیر نے پریشانی کے عالم میں انہیں پکارا، پھر سیٹ پر پاؤں رکھتا ہوا اونچا ہو کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کوئی جیتے جاگتے انسان نہیں بلکہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو۔ حیرت ہے، گاڑی کے دروازے بھی لاکڈ ہیں، گاڑی کے اندر سے کیسے غائب ہو گئے دونوں؟ حارث نے بڑبڑایا۔ پھر دونوں گاڑی سے اترے، پہلے ونڈ اسکرین کی جانب آئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ کوئی عقاب جیسا پرندہ تھا، البتہ اس کی جسامت عقاب سے بڑی تھی اور اس نے پوری ونڈ اسکرین کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اب بھی ونڈ اسکرین سے چپکا ہوا تھا جبکہ اس کی جسم سے عجیب سا سیاہ رنگ کا خون بہتا ونڈ اسکرین سے گزرتا گاڑی کو داغدار کر رہا تھا۔ عمیر اور حارث نے ارد گرد دیکھا اور نگاہ دوڑائی تو چونک اٹھے۔ ان کی گاڑی
اس وقت ایک قبرستان میں کھڑی تھی جہاں مختلف فاصلوں پر بنی قبریں ماحول کو عجیب ہیبتناک بنا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے حارث؟ اور یہ قبرستان؟ ہماری گاڑی قبرستان تک کیسے پہنچ گئی؟ امیر زیر لب بڑبڑایا۔ مجھے کیا معلوم یار، میں تو خود شاکڈ ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ حارث محتاط سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ امجد! امیر نے اونچی آواز میں امجد کو پکارا، لیکن اس کی آواز اس قبرستان کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی گونج کر رہ گئی۔ کہاں چلے گئے یہ دونوں؟ حارث کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں ہمیں باہر دیکھنا چاہیے۔ امیر کو قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیا تو اس نے حارث کو متوجہ کیا۔ حارث بھی سر ہلاتا اس کے ساتھ چل دیا۔ دونوں وقفے وقفے سے امجد اور ماجد کو آوازیں دیتے رہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حیرت کی بات ہے، گاڑی کے اندر سے دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ حارث کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت کمر پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تبھی اسے اپنی گردن پر اوپر سے چند قطرے گرتے محسوس ہوئے۔ حارث نے ہاتھ بڑھا کر گردن کو چھوا۔ بارش کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر یہ پانی کے قطرے کہاں سے ٹپکے؟ اس نے سوچتے ہوئے ہاتھ سامنے کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ہاتھ پر سرخ خون لگا ہوا تھا۔ حارث نے اوپر کی جانب دیکھا تو اس کے منہ سے چیخیں بلند ہونے لگی، کیونکہ اس کے سر کے عین اوپر درخت کی شاخ تھی جس کے ساتھ کوئی مردانہ وجود لٹک رہا تھا۔ امیر! امیر! ماجد! وہ چیختے ہوئے امیر کو پکارنے لگا، جو تھوڑا آگے تک ماجد اور امجد کو دیکھنے گیا تھا۔ حارث کی چیخیں سن کر وہ بھاگتا ہوا آیا، لیکن جب اس کے اشارہ کرنے پر امیر نے اوپر کی جانب دیکھا تو ٹھٹر کر رہ گیا، کیونکہ درخت سے لٹکنے والی لاش ماجد کی تھی، جس کے گلے میں پھندا تھا، جبکہ اس کے دل کے مقام پر سوراخ تھا جہاں سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ امیر سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ امیر، ہم کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ حارث کی آواز کپکپا رہی تھی۔ امیر کا دماغ معاف ہونے لگا۔ امیر چلو بھاگ چلتے ہیں، یہاں بہت خطرہ ہے، حارث نے آواز مجتمع کرتے ہوئے کہا اور امیر کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن حارث، ایسے کیسے جا سکتے ہیں ہم؟ امجد کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور یہ ماجد، اس کی لاش یہاں چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ امیر نے حارث کو روکنے کی کوشش کی۔ امیر، اگر ہم یہاں رہے تو مارے جائیں گے۔ تم دیکھ نہیں رہے ماجد کو کتنی بدترین موت مارا گیا ہے؟ اسے مارنے والا کون ہے ہم نہیں جانتے، لیکن وہ ہم سب کو یہاں لایا ہے تو ہمیں بھی مار ڈالے گا۔ امجد خود آ جائے گا۔ اگر ہم یہاں رہیں تو ماجد کے قتل کا الزام ہم پر لگے گا، اور میں اس عمر میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ حارث حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ لیکن حارث، امیر نے کچھ کہنا چاہا تھا جب ایک جانب سے انہیں امجد کی آواز سنائی دی۔ امجد ان دونوں کو ہی پکار رہا تھا۔ امجد آ گیا! امیر فوراً آواز کی سمت میں لپکا۔ آواز قبرستان سے ہی آ رہی تھی۔ حارث بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ سامنے ہی امجد لنگڑاتے ہوئے چلتا آ رہا تھا، جیسے ٹانگ پر چوٹ لگ گئی ہو۔ اس کی ٹانگ سے خون بہتا اس کے پائچے کو سرخ کر رہا تھا۔ امجد، کیا ہوا تمہیں؟ یہ ٹانگ پر چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ امیر اسے یوں زخمی حالت میں دیکھ کر رک سا گیا۔ چاروں جانب دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے اور امجد کے درمیان دھند کی ہلکی سی تہہ تھی، لیکن وہ امجد کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ حارث! امیر، مجھے بچا لو پلیز! امجد خوفزدہ لہجے میں کچھ کہہ ہی رہا تھا جب ایک جانب سے گاڑی کا دروازہ اڑتا ہوا اس کی جانب بڑھا، اور اگلے ہی پل امجد کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا تھا۔ امجد! ان دونوں کے لبوں سے بیک وقت نکلا تھا۔ دونوں اس کی جانب بھاگے تھے، لیکن تب تک امجد کا تڑپتا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ حارث رونے لگا تھا۔ امیر خود بھی خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ حارث اٹھو، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ امیر نے حارث کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اندازاً اس طرف بھاگنے لگا جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچے تو گاڑی کا ایک دروازہ غائب تھا، جبکہ ونڈو اسکرین اب بالکل صاف تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو! امیر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ حارث گاڑی کے سامنے سے گھومتا فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا جب ایک جانب سے وہی عقاب نما بڑا سا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور حارث کی آنکھوں پر جھپٹا۔ حارث کا دل خراش چیخیں بلند ہونے لگی، جبکہ امیر جو کہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، وہ حارث کے چیخنے پر بدحواس ہوتا فوراً گاڑی سے نکلا۔ حارث، کیا ہوا ہے تمہیں؟ حارث کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر مسلسل چیختے دیکھ کر امیر تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ حارث کے قریب پہنچ کر اس نے اس کے ہاتھ ہٹائے تو خود ڈر کے مارے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں وہ پرندہ نوچ چکا تھا، اور اب آنکھوں کی جگہ خلا سا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ امیر کی
عمیر کو کئی لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں۔ حارث کی اذیت بھری چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ حارث کام ڈاؤن، میری بات سنو۔ عمیر اس کی جانب بڑھا ہی تھا جب دائیں جانب سے وہ پرندہ پھر سے اڑتا ہوا آیا۔ عمیر فوراً پیچھے ہٹا، لیکن اسے جھٹکا سا لگا جب وہ پرندہ حارث کے وجود کو اپنے پنجوں میں اڑا لے گیا۔ حارث! عمیر بے ساختہ چلایا تھا، لیکن اب چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چند منٹوں میں ہی اس کے تینوں ساتھی مارے جا چکے تھے اور شاید اب اس کی اپنی باری تھی۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ اچانک منہ کے بل گرا تھا۔ اس وقت اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی اس کی ٹانگ کے گرد کسی کی گرفت مضبوط ہوئی اور اسے بری طرح گھسیٹا جانے لگا۔ عمیر ہاتھ پاؤں مارتا خود کو بچانے کے لیے کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ رسے کے ذریعے اسے درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می پلیز! وہ پھٹی پھٹی آواز میں چیخ رہا تھا، ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، لیکن کوئی مددگار نہیں تھا وہاں۔ یوں ہی چیختے چیختے اس کی نگاہ سامنے گئی تو وہ ٹھٹر کر رکا۔ سفید لباس میں ملبوس کوئی لڑکی اسے اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ الٹا ہونے کے باعث وہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے بچاؤ پلیز! عمیر نے چلاتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی موت بن کر آ رہی تھی۔ عمیر لمحہ بلمحہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچی تو عمیر کا 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ تم؟ وہ شاکڈ سا ہائیکا کو سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں۔ کیوں حیران ہو رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ یہی سوچ رہے ہو نا کہ مجھے تو تم قتل کر چکے ہو، تو میں دوبارہ زندہ کیسے ہو گئی؟ ہائیکا کا لہجہ سرد تھا جبکہ آنکھیں بے تاثر۔ عمیر نے کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس کی پھٹی پھٹی سی نگاہیں ہائیکا پر جمی تھیں، جس کے وجود سے روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ دنیا مکافات عمل ہے عمیر، اور اگر تم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرو تو کبھی کبھار اس کی سزا اس دنیا میں مل جایا کرتی ہے۔ میرے ساتھ ظلم کیا تھا نا تم لوگوں نے، اب تم خود بدتر موت مرو گے۔ ہائیکا کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھیں۔ میرا یہ وجود ہی تھا نا جس نے تمہاری نیت خراب کی۔ آج مجھ سے اپنی طلب پوری نہیں کرنا چاہو گے تم؟ ہائیکا چہرے پر طیش لیے اس سے مخاطب تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑ دو۔ عمیر نے ہاتھ جوڑے۔ فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ ہائیکا زندہ کیسے ہو گئی، اسے اپنی جان بچانی تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب میں نے تم لوگوں سے اپنی عزت اور جان کی بھیک مانگی تھی، تمہیں رحم آیا تھا مجھ پر؟ نہیں نا؟ لیکن چلو میں آج تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، اگر خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ہائیکا نے رکتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ رسا ٹوٹا تھا اور عمیر نیچے آ گرا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا پاؤں رسے سے آزاد کروایا اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس سمت بھاگ رہا ہے، اسے اس وقت صرف اپنی جان بچانی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنی گاڑی سے ٹکرایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہائیکا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی جان میں جان آئی، گاڑی ابھی تک اسٹارٹ تھی۔ عمیر لڑکھڑاتے قدموں سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کو آگے بڑھانا چاہا۔ ٹائر گھوم رہا تھا لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ عمیر نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اس کی روح فنا ہونے لگی۔ گاڑی نیچے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ عمیر نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ دروازہ ان لاک تھا لیکن پھر بھی کھل نہیں رہا تھا۔ جدوجہد کرتے ہوئے عمیر کی نگاہ ونڈو اسکرین کے آر پار گئی تو سامنے ہائیکا کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہائیکا کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہ خوفناک چہرے کا مالک کوئی شخص تھا۔ گڈ بائے عمیر، تمہارے تینوں ساتھی جہنم میں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میں منتظر ہوں کل کے لیے جب اخبار میں یہ خبر چھپے گی کہ شوبز کے ستارے عمیر اور ان کے تینوں ساتھی لاپتہ ہیں۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی ایسی ہی بدترین موت ہونی چاہیے کہ نہ کفن ملے، نہ دفن نصیب ہو، اور نہ نماز جنازہ، کیونکہ تم لوگ مسلمانوں کے لیے ایک دھبا ہو۔ صرف نام مسلمانوں کا رکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، انسان اپنے اعمال سے مسلمان ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تم چاروں کو جہنم واصل کرے۔ ہیشم کی آواز عمیر کے کانوں تک پہنچی تھی اور اس آواز نے اسے ساکت کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن افسوس اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔
اس نے اپنے برابر دیکھا تو حارث کی لاش پڑی تھی، جبکہ پچھلی سیٹوں پر امجد اور ماجد کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ وہ سب گاڑی سمیت زمین میں دفن ہو رہے تھے۔ نہ کسی کو کبھی علم ہونا تھا کہ ان پر کیا گزری اور نہ ان کی لاشیں ملنی تھیں۔ اتنے شہرت یافتہ ہو کر بھی وہ چاروں آج گمنامی کی موت مرے تھے۔ ہاں، یہی تو تھا مکافات عمل۔ ہیثم، یہ سب کیا ہے؟ خیزران کیا کہہ رہا ہے؟ حابل آنکھوں میں نمی لیے ہیثم سے سوال کر رہے تھے۔ ہیثم کے کہنے پر ہی خیزران حابل اور جزیان کو حقیقت سے آگاہ کر چکے تھے۔ ہیثم خود چند لمحے قبل ہی وہاں آیا تھا، ان تینوں سے آخری ملاقات کے لیے۔ اس کے بعد اسے ہاسپٹل جانا تھا زینی کے پاس، اور پھر اس کی جان بچانے کے لیے خود کو فنا ہونا تھا، کیونکہ اس کی سانسیں ہیثم کی موت سے ہی جڑی تھیں۔ خیزران نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے بابا جان۔ ہیثم نے سر جھکا لیا۔ لیکن کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے اس آدم زادی کو بچانے کے لیے۔ حابل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کا لخت جگر ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والا ہے۔ خود کو جھوٹی تسلیاں دینا بند کرے بابا جان، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جو غلطی مجھ سے ہو چکی ہے اسے سدھارنے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ ہیثم اداسی سے مسکرایا۔ یہ وہ بے رحم ہیثم نہیں لگ رہا تھا جس نے عمیر اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ لیکن حابل نے کچھ کہنا چاہا جب ہیثم نے ان کی بات کاٹی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے بابا جان، مجھے جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اسی لیے سچ سے آگاہ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ آپ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں زینی کو موت دے کر اللہ کے سامنے آپ کا اور اپنا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اس پار روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں تو مجھے کیشیا نہیں مل سکی، کیا معلوم وہاں اللہ اسے میری قسمت میں لکھ دے۔ ہیثم کا لہجہ اذیت بھرا تھا۔ حابل نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئے۔ ہیثم اب آگے بڑھ کر ان سے مل رہا تھا۔ کہا جاتا ہے سچی محبت کا کوئی وجود نہیں، لیکن مجھے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں کہ بلا شبہ تم نے میری بیٹی سے سچی محبت کی ہے اور اسے نبھایا بھی ہے۔ وہ بھی بدقسمت تھی جو تمہاری محبت کی ناقدری کر گئی۔ وہ جزیان سے ملنے کو آگے بڑھا تھا جب جزیان کے کہے گئے ان الفاظ نے اسے معتبر کر دیا تھا۔ ہمارے یہاں قبیلے کا سردار اسے چنا جاتا ہے جو بہادر ہو، مضبوط ہو اور عقل مندی میں جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ اب تک سب کو یہ خصوصیات مجھ میں نظر آتی رہی، لیکن میں آج یہ اعتراف کرنا چاہوں گا کہ ان سب خصوصیات کے مالک تم ہو۔ کاش تم نے یہ خطا نہ کی ہوتی تو میں اگلا سردار تمہیں منتخب کرتا۔ خیزران کی آواز میں بھی نمی سی تھی۔ ہیثم حوصلے سے مسکرایا۔ قبیلے کا سردار کا رتبہ آپ پر ہی جچتا ہے خیزران، کیونکہ آپ بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے آ ملا تھا۔ میں حاضر ہو رہا ہوں لیکن مجھے آپ سب کی میں جا ضرور رہا ہوں لیکن مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی۔ اللہ حافظ۔ پہلی بار ہیثم کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی تھی، لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 8 جنوری کی رات آ چکی تھی۔ زویا نے اسد صاحب اور رضا افندی کو جزیان کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ پر امید تھے کہ آج کی رات زینی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت زویا، اسد صاحب اور رضا افندی ہی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر نے زینی کا چیک اپ کیا تھا، لیکن انہیں اس کی حالت میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دی تھی۔ اسد صاحب اور رضا افندی باہر کوریڈور میں تھے، جبکہ زویا وہیں زینی کے پاس کمرے میں تھی۔ تبھی ہیثم وہاں نمودار ہوا۔ زویا کو وہ دکھائی تو نہ دیا تھا، البتہ اسے ایک دم بے تحاشا تپش کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ کمرے میں کوئی جن ذات آ چکا ہے، کیونکہ جنات کی دنیا میں بھی اس نے جنات کے قریب سے ایسی ہی تپش اٹھتی محسوس کی تھی۔ ہیثم یکٹک ساتھ زینی کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت اختیار کرتا، لیکن وہ نیک نیتی سے ہی یہ سب کرنے جا رہا تھا۔ اس نے زویا کو چونکتے اور ارد گرد کچھ تلاش کرتے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر ایک پل کا بھی توقف کیے بغیر وہ آگے بڑھا اور زینی کے وجود میں داخل ہو گیا۔ زینی کے وجود کو جھٹکا سا لگا جس نے زویا کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ہیثم جانتا تھا کہ ایک بار زینی کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کے بعد زینی بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ زینی کے وجود کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے، وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ زویا نے بھاگتے ہوئے اسد صاحب اور رضا افندی کے ساتھ ڈاکٹرز کو بھی بلایا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ 2 نرسز بھی فوراً کمرے میں آئیں۔ زینی کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھیں جیسے وہ شدید تکلیف کے عالم میں ہو۔
سسٹر نیند کا انجیکشن دیں، ڈاکٹر نے نرس کو مخاطب کیا۔ نرس انجیکشن تیار کر رہی تھی جب ہیشم زینی کے وجود سے نکل آیا۔ وہ زینی کے خون سے تمام زہر نکال چکا تھا، لیکن اب وہی زہر ہیشم کے وجود کو تڑپا رہا تھا۔ انجیکشن لگنے سے پہلے ہی زینی کا وجود ایک دم پرسکون ہو گیا۔ نرس انجیکشن لگانے ہی والی تھی جب ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سامنے پڑی مشین کی جانب دیکھا تو زینی کی دل کی دھڑکنیں چل رہی تھی۔ آئی تھنک یہ کوما سے باہر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اب دوسری مشینوں کی اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی زینی کے لبوں سے سسکی سی سنائی دی۔ ان سب کی نگاہیں زینی کے چہرے پر جمی تھی جب آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان سب کی جان میں جان آئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ہیشم تکلیف کے باوجود مسکرایا، پھر ایک الوداعی نگاہ زینی کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب وہ ایک ریگستان میں موجود تھا۔ اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی کہ فنا کا سفر آسان نہ تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا وجود بھربھری ریت کی مانند ڈھہ گیا اور اس کی روح دھوئیں کی شکل میں عالم ارواح میں پرواز کر گئی۔ اب وہاں کسی ہیشم کا نام و نشان تک نہ تھا، دور دور تک فقط ریت ہی ریت تھی۔ زینی، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاسپٹل کے اس روم میں زویا زینی کو چمچ کی مدد سے سوپ پلا رہی تھی۔ 9 جنوری کا دن آ پہنچا تھا۔ جزیان کے وعدے کے مطابق زینی کو 8 جنوری کی رات ہی ہوش آ گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی ٹیسٹ کے بعد مکمل طور پر مطمئن ہو کر ہی اسے ڈسچارج کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کی تمام رپورٹس نارمل آئی تھی۔ اس کے وجود سے وہ دھبے بھی کافی حد تک غائب ہو چکے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، زینی آہستگی سے مسکرائی۔ اب اسے صرف تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، ورنہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آج تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا ہاسپٹل سے۔ بابا اسی سلسلے میں گئے ہیں، پھر ہم واپس راج ولا چلے جائیں گے اپنے گھر۔ زویا مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، ساتھ ہی چمچ سوپ سے بھرتے ہوئے اس کی جانب بڑھایا۔ راج ولا؟ زینی کے لہجے میں عجیب سا خوف در آیا۔ ہاں، راج ولا، ہمارا گھر جسے ہمارے تایا جی نے بہت محبت سے بنوایا تھا۔ اور تم ڈرو مت، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں آئے گی۔ زویا نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی۔ اماں اور احمر کہاں ہیں؟ زینی نے استفہامیہ نگاہوں سے زویا کی جانب دیکھا۔ کل اماں اور احمر آئے تھے اس سے ملنے، اس کے بعد اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ حامد انکل کے گھر ہے، ہم جاتے ہوئے انہیں ساتھ لے کر جائیں گے گھر، زویا نے جواب دیا۔ زینی نے سوپ کا آخری چمچ لے کر مزید پینے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسد صاحب ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر آ چکے تھے۔ ہاسپٹل کے تمام اخراجات کے لیے انہوں نے اپنے باس سے قرض کے طور پر تھوڑی رقم لی تھی۔ اسی رقم میں سے انہوں نے اپنی خوشی سے رضا افندی کو ان کی فیس دی تھی، جبکہ رضا افندی تو کچھ بھی لینے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اسد صاحب بہت خوش تھے کہ ان کی زینی اب ٹھیک ہو رہی تھی۔ انہوں نے رضا افندی کا بھی بے حد شکریہ ادا کیا تھا، جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو سکا تھا۔ زویا، زینی کی چیزیں سنبھالو، تب تک میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، اسد صاحب زویا سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ہاسپٹل سے نکل کر ان کا رخ اب حامد علی کے گھر کی جانب تھا۔ اسد صاحب پہلے ہی سارا بیگم کو کال کر کے اپنے آنے کا بتا چکے تھے، تبھی ان کے آنے تک سارا بیگم اور احمر گھر جانے کے لیے تیار تھے۔ بھائی صاحب آئیے نا گھر، کھانا کھا کر جائیے گا، حامد علی اور ان کی بیگم نے بے حد اصرار کیا تھا، لیکن اسد صاحب نے مناسب الفاظ میں معذرت کرتے ہوئے انہیں اپنے یہاں لنچ پر انوائٹ کر لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا، تبھی انہیں جلد رخصت ہونا پڑا۔ راج ولا کے سامنے ٹیکسی رکی تو وہ سب باہر نکلے۔ سحپہر کے بعد کا وقت تھا۔ زینی کو یاد آیا تقریباً 1 سال پہلے اسی وقت پر وہ سب پہلی بار راج ولا آئے تھے، اور اس گھر میں آنے کے بعد جن حالات سے انہیں گزرنا پڑا تھا وہ ساری زندگی بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ پورا سال گویا کوئی خواب تھا، بھیانک خواب، اور آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس گھر میں آ کر پھر سے نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آؤ زینی، زویا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسد صاحب کرایہ ادا کرنے کے بعد گیٹ کی جانب بڑھتے تالا کھول رہے تھے۔ زینی ٹھیک ہو چکی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں ان سب کے دلوں میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا جو اب دھیرے دھیرے ہی زائل ہونا تھا۔ سارا بیگم، احمر، زویا اور زینی بھی گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسد صاحب نے تالا کھولتے ہوئے دروازے کو کھولا تو وہ سب حیران سے ہو کر رہ گئے۔ زینی کے لب ادھ کھلے سے رہ گئے، کیونکہ سامنے گیٹ سے لے کر اندرونی دروازے تک روش کو خوبصورت گلاب کی رنگ برنگی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ زینی کی نگاہوں میں کوئی پرانا منظر لہرایا، ہائیکا کی سالگرہ کا منظر، جب مرثد نے بھی راج ولا کو یوں ہی سجایا تھا۔ لیکن وہ حیران تھی کہ اس کے لیے اس گھر کو آخر کس نے سجایا تھا؟ کیا اماں نے؟
کیا ابا نے یا زویا کی کوئی پلاننگ تھی؟ زینی نے ان سب کی جانب دیکھا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بھی کم و بیش ویسے ہی تھے جو زینی کے تھے۔ اخراجات بہت زیادہ ہو جانے کے باعث اسد صاحب کے پاس اب اتنی گنجائش نہیں بچی تھی کہ وہ اس بار زینی کا برتھ ڈے منا سکتے۔ وہ شرمندگی کے مارے خاموش تھے، لیکن اب یہ تمام انتظامات انہیں حیرت کے مبتلا کر گئے تھے۔ یہ سب اماں، یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ زویا کی حیرت بھری آواز پر ان سب کا سکتہ ٹوٹا۔ پتہ نہیں، سارا بیگم بھی الجھن میں مبتلا تھی۔ آؤ اندر۔ اسد صاحب خود کو کافی حد تک سنبھال چکے تھے، تبھی ان سے مخاطب ہوئے۔ سب سے پہلے زینی نے اندر قدم رکھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اوپر سے پھولوں کی برسات ہوئی اور ساتھ ہی برتھ ڈے وش سنائی دینے لگی۔ زینی نے چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا تو درخت پر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھا تھا۔ آواز بھی اسی میں سے آ رہی تھی، اور وہ آواز، اس آواز کو زینی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ آواز ہیشم کی تھی۔ تو کیا یہ سب انتظامات کرنے والا وہ جنزاد ہیشم تھا؟ زویا اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج کے داخلی دروازے پر ایک خوبصورت سا کارڈ آویزاں تھا، جس پر زینی کے لیے نیک تمنائیں لکھی تھی۔ زینی نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ زینی کی توقع کے عین مطابق لاؤنج کی سجاوٹ بھی بالکل وہی تھی جیسی مرثد نے ہائیکا کے لیے کروائی تھی۔ پورے لاؤنج میں سرخ و سفید غبارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ لاؤنج کے وسط میں ایک ٹیبل پر 3 منزلہ خوبصورت سا کیک رکھا تھا۔ زویا لبوں پر ہاتھ رکھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان سب کی نگاہوں میں الجھن تھی، لیکن زینی جان چکی تھی کہ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ کیک پر بہت خوبصورت انداز میں ہیپی برتھ ڈے زینی لکھا تھا، اور اوپر موم بتیاں سجی تھیں جو جل رہی تھیں، یوں جیسے انہیں ابھی ابھی جلایا گیا ہو۔ زینی کی نگاہ ٹیبل کے ایک کھلے دراز پر پڑی تو وہاں ایک لفافہ رکھا تھا۔ زینی نے وہ لفافہ نکالا۔ اس میں ایک خطیر رقم تھی اور چھوٹا سا کارڈ، سوری فار ایوری تھنگ، ہیشم۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر زینی مسکرائی۔ تو یہ سب ہیشم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ جو زیادتیاں اس کے ساتھ کر چکا تھا، جو تکلیفیں اسے پہنچا چکا تھا، ان کا مداوع کر سکے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ زینی کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے ہیشم کی معذرت قبول کر لی تھی۔ زینی نے رقم اور کارڈ اسد صاحب کی جانب بڑھا دیا۔ وہ رقم شاید ہیشم نے اس لیے انہیں دی تھی تاکہ وہ اپنے حالات درست کر سکے، کیونکہ اسد صاحب کو بزنس میں جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اس سب کا ذمہ دار بھی ہیشم ہی تھا۔ کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر اسد صاحب بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے زینی کو کیک کاٹنے کا اشارہ کیا۔ ان سب کے چہروں پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی، اور اب تکلیفوں کے دن ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک روشن اور خوشحال زندگی ان کی منتظر تھی۔ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ ہیشم نے اپنی جان دے کر زینی کی جان بچائی ہے، اور ان سب کا اس بات سے بے خبر رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ کبھی کبھار بے خبری بھی ایک نعمت ہوا کرتی ہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اس کی اینڈنگ بہت اچھی تھی اور کہانی بھی بہت مزیدار تھی۔ تو آپ سب مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ کیریکٹر اس کہانی میں کون سا تھا۔ مجھے کہانی بہت اچھی لگی، اور میرا فیوریٹ کیریکٹر اس کے اندر زویا تھی۔ اور آپ کی کون ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میری سٹوریز پڑھے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔